اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ناظرین، ٹی وی 11 کے اردو پروگرام میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ میں ہوں سید حبیب۔ ناظرین، ماہ رمضان کا مہینہ، یہ جو ماہ رمضان کا مہینہ کافی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے لیے مسلسل دنیا بھر کے سارے مسلمان بڑی بے چینی سے، بے قراری سے انتظار کر رہے تھے۔ آج اس وقت آ چکا ہے اور اب فی الوقت شہر حیدرآباد کے ہم ایراگڈا سلطان نگر کی اس مسجد میں ہیں، جہاں پر آج رمضان مبارک کا سحرن بھی ہو رہا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی مشہور اور معروف قدیم مسجد ہے، جہاں پر سووں کی تعداد میں مصلی یہاں پر اپنی نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو ہماری خوش نصیبی ہے جو ہمارے کو ایک موقع ملا ہے امام صاحب سے بات کرنے کا، اور ساتھ ہی میں سحرن بھی ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، ہم اب بات کرنے سے پہلے تمام امت مسلمانوں کو اور ٹی وی 11 کے ویورز کو رمضان کی چاند مبارکباد۔ السلام علیکم سر، رمضان کی فضیلت سب سے پہلے السلام علیکم، رمضان کا چاند مبارک۔ رمضان کی فضیلت کے بارے میں اور خاص کر کے نوجوانوں کے بارے میں اکثر آپ کے بارے میں بہت ہم لوگ سنے، تو ہم آپ سے اس لیے آئے تاکہ بہت اچھا میسیج دے سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اپنی دل کی گہرائیوں کے ساتھ تمام حیدرآباد کے مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ سیام کو ہم سب کے حق میں خیر و برکت کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں عبادت انجام دیتے ہوئے اپنی اپنی مغفرتوں کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان یہ وہ مقدس اور پاکیزہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت مغفرت بندوں کو تلاش کرتی ہے۔ سال کے 11 مہینے ایسا ہوتا ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی تلاش میں ہوتے ہیں، مگر رمضان کا چاند نظر آتے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کو ڈھونڈنے نکل پڑتی ہے۔ اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں اپنی نیکی کے ذریعے، اپنی عبادتوں کے اہتمام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کریں اور اپنی اپنی مغفرتوں اور نجات کو یقینی بنانے کی کوشش کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس مہینے کی ہر شام اللہ تعالیٰ ایسے 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جن کی بدعمالیوں کے سبب جہنم واجب ہو چکی تھی۔ تو اس لیے رمضان کے ان مہینوں کے اندر جہاں ہم اپنی مغفرت کے لیے اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، وہیں پر اپنے مرحومین کی مغفرتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے گزارش کریں، اور اللہ تعالیٰ ہماری گزارشات قبول کرتے ہوئے زندوں کی بھی مغفرت فرمائیں گے، مردوں کی بھی مغفرت فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ کہا کہ اس کے ابتدائی 10 دنوں میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، دوسرے 10 دنوں میں مغفرت ہوتی ہے، اور تیسرے 10 دنوں میں جہنم سے آزادی کے فیصلے عطا کیے جاتے ہیں۔ اور اس ماہ مقدسہ میں اللہ نے ہر ایمان والے پر روزوں کو بھی فرض فرمایا ہے اور نماز تراویح کا اہتمام بھی رکھا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کا اجر و ثواب بڑھاتے چلے جاتے ہیں، کہ اس ماہ مبارک کے اندر ایک نفل پر اللہ تعالیٰ ایک فرض کا ثواب عطا کرتے ہیں، اور ایک فرض کی ادائیگی پر 70 فرضوں کا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت بندوں پر اتنی ٹوٹ کر برستی ہے کہ چھوٹے چھوٹے اعمال پر اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو روزہ افطار کرائے پانی کے گھونٹ کے ذریعے،
یا تھوڑے سے شربت کے ذریعے یا ایک کھجور کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، بلکہ اس کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ ہم میں سے ہر آدمی اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ پیٹ بھر کھانا کھلائے، تو کیا اس مختصر عمل پر بھی یہ ثواب ہم سب کو حاصل ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ ایک دوسری روایت میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان رمضان میں کسی مسلمان کو پیٹ بھر کر روزہ افطار کراتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر سے ایسے سیراب فرمائیں گے جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ لہٰذا ہر نوجوان کو، ہر مرد اور عورت کو چاہیے کہ اس ماہ مقدسہ کا استقبال کریں، اور اس کا استقبال یہ ہے کہ اپنے تمام اوقات کو اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، ذکر و اذکار، تلاوت کے لیے فارغ کریں۔ لغویات کے اندر، کھیل کود کے اندر، بیہودگیوں میں، روڈوں میں پھرنے میں اور مختلف بازاروں کے اندر جانے سے جہاں تک ہو سکے احتراز کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ تھے جو سلطان نگر کی محمدیہ مسجد کے امام صاحب، یہاں پر آج رمضان کی مبارکباد دی انہوں نے، اور عوام کو ایک اچھا سا پیغام بھیجا ہے کہ ہم بتا دیتے ناظرین، جیسے امام صاحب بھی بتائے کہ اسلام کیا چیز ہے۔ یہ جو مہینہ ہے کافی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم روزہ رہ کر راتوں کو گھومنا، حلیم کھانا، روڈوں پر پھرنا ہی روزہ ہوتا ہے، اسے روزہ نہیں کہا جاتا ہے۔ خاص کر کے ٹی وی 11 کا بھی یہی مقصد ہے، جو ٹی وی 11 بھی وہی کوشش کر رہا ہے جو آج کے نوجوان نیو جنریشن کو چاہیے کہ عبادت کس طرح سے ہوتی، کیونکہ اس رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے جس میں نیکی لوٹنے کا مہینہ ہے، جہاں پر ہم کو زیادہ سے زیادہ نیکی ملتی ہے۔ ایک روزہ کھلانے پر اتنی نیکی مل سکتی ہے، تو اندازہ لگائیے اس مبارک مہینے میں ہمارا وقت، کیونکہ مسلسل 11 مہینے ہم اپنی زندگی کے لیے قربان ہوتے ہیں، اس ماہ رمضان کے ایک مہینے میں جہاں تک ہو سکے ہمارا وقت روزے کے ساتھ ساتھ عبادت بھی ہونا چاہیے اور غصے کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ روزے کے دوران لڑائی جھگڑا بھی کر لیتے ہیں، اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور نوجوان جو روڈوں پر نکل جاتے ہیں، گزشتہ چند دن پہلے بھی آپ جیسے کئی ایسے حادثے ہوئے ہیں، شب معراج ہو یا شب برات کے وقت، تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس سے ہمارے معاشرے میں ہمارا نام خراب بھی ہو سکتا ہے، اور اسلام یہ چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو ناظرین، ہم امید رکھتے ہیں اس ماہ رمضان کا مہینہ جو ہے کافی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور آپ اپنا وقت عبادت میں، نماز میں اور روزے میں، ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں، تراویح میں، تہجد میں، اور جہاں تک ہو سکا آپ اپنا وقت ضائع۔ اور بھی دوسرے لوگ ہیں، ہم بتائیے۔ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں رمضان کا مبارک مہینہ اسٹارٹ ہو چکا ہے، آپ سب سے گزارش ہے روزے رہیے، نمازیں پڑھیں، روزے رہیے، نمازیں پڑھیں۔ اور جیسے ہم سب کو معلوم ہے اس مبارک مہینے میں روزے رہنا ہے، تلاوت کرنا ہے، تہجد پڑھنا ہے، تراویح پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کے میل بھی صاف کریے، جو ہم چھوٹے چھوٹے چیزوں کو لے کے اپنے رشتہ داروں سے میل رکھتے ہیں، ناراضگی رکھتے ہیں۔ اس مبارک مہینے کے طفیل آپ سب، جہاں تک میری بات جاری ہے، آپ سب سے گزارش ہے یہ چیز کو نظر انداز کریے، دل بڑے کریے، سب کو، یہ چھوٹے بڑوں کو معاف کریے، آگے بڑھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے ہر چیز کا، دنیا کا حساب نہیں پوچھیں گے، دین کا سوال کریں گے آپ سے، ہر چیز کا کیا حق ادا کرے آپ۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، التجا ہے، اپنوں سے مل کے رہیے، اور فلسطین کے لیے بھی دعا کریے، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان سب کے لیے دعا کریے، چھوٹے بڑے عورت مرد سب کے لیے دعا کریے۔ اور جتنا ہو سکے گزارش یہ ہے کہ کم سے کم تہجد کے 2 رکعت تو بھی رات میں ادا کر کے سب کے لیے دعا کریے۔ السلام علیکم۔
یہ بہت ہی اچھا ایک نوجوان ہمارے بھائی سید ذکی نے ایک اچھا پیغام، کیونکہ یہ رمضان میں اکثر دیکھا جاتا ہے رشتہ داروں سے دوستی سے خلیج رہتی، اس میل کو نکالنا چاہیے، کیونکہ اس مبارک مہینے میں ہر کسی کو معاف کرنا یا ہم ان سے گلے مل جانا یا انہوں ہم سے گلے ملنا ایسا رہنا چاہیے، کیونکہ جب ہی تو ہم مکمل ایک اس رمضان کے مہینے کی پوری عبادت اور تلاوت کرے تھا۔ تو ناظرین، آج تھے ہم سلطان نگر کی اس محمدیہ مسجد کے پاس، جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مکمل کام ہو رہا ہے، اور اب آج سے جو چاند رات ہے تیاری یہاں چل رہے ہیں تراویح کے لیے، جو 8:30 بجے نماز تھی جسے 9 بجے کر دی گئی ہے، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لوگ دور دور سے مصلی یہاں پر سووں کی تعداد میں آتے ہیں، اور اس مسجد میں یہاں پر آ کر جو ہے اس مسجد میں یہاں پر جو ابھی کام ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، کافی بڑی اور قدیم مسجد ہے یہ، جہاں پر ہر مصلی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مصلی بڑے خوش نصیب انسان ہے جسے اس جگہ پر ہمیں خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس سلطان نگر کی مسجد میں کافی نوجوان بڑے پیمانے پر شرکت کیے، اور یہاں پر جو کام مکمل ہو چکا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کا منظر، ابھی کچھ ہی دیر میں یہاں پر تراویح شروع ہونے والی ہے، جو نئے غالین جو لائے ہیں فوم کے نئے، اس چیز کو یہاں پر ڈالا جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی 9 بجے یہاں پر تراویح ادا ہو سکتی ہے، ہمیں ایسے اطلاع ملی ہے۔ تو ناظرین، ہم آپ کو آج بتا رہے تھے اس ماہ رمضان کے مہینے کی فضیلت، اور ماہ رمضان کا مہینہ کافی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو مکمل روزے رہنے کی اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور نماز، تراویح، قرآن کی تلاوت اور تہجد بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے پڑوسی کا، ہمارے قریبی رشتہ دار کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور خاص کر کے نوجوانوں سے ہم یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پیسوں کو بھی غیر ضروری خرچہ مت کریے، اور غیر ضروری دیر راتوں تک پھر کے 2000 میں آج دے سکتے ہیں، آسمان کو چھو رہی ہے ہر کھانے کی چیز کے بھاؤ، تو ہم گھر کو چھوڑ کر باہر جا کر کھا کر سیری کر رہے ہیں۔ ایک نیا ٹرینڈ، ایک فیشن بن چکا ہے نوجوانوں میں، یہاں تک کہ کئی بڑے لوگ بھی چل جا رہے ہیں اس میں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں بڑے بڑے آفرز دے کے بلایا جا رہا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ کھانے کے لیے ایسے بڑے بڑے ہوٹلوں میں بیٹھ کر آفر کھانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، کھانے کے لیے تو زندگی پڑی ہوئی ہے، ہم 11 مہینے کھاتے ہوئے آئے ہیں۔ یہ مہینہ نیکی کمانے کا ہے، رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے۔ آپ کے قریبی خاندان کے، آپ کے پڑوسی، آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار میں جو معاشی حال سے غریب ہے، جو لوگ غریب ہے، آپ ان کی بن مٹھی غیبانی مدد کریے، شو پٹ اپ مت کریے، آپ ان کے فوٹو لے کے، ان کے ویڈیوز لے کر راشنوں کی تقسیم مت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو قبول نہیں کرتا ہے، اور اللہ اس چیز کو پسند نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس احاس سے دیے تو اس احاس کو پتہ نہیں چل رہا، مگر معاشرے میں کئی ایسے لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی کور بانٹ کر ویڈیو فوٹو لے کر میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے وائرل کرتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں، میں کسی کو ٹارگٹ اور تحقیق نہیں کر رہا ہوں، مگر آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ تحقیق کریے آپ کے پڑوسی میں کیا حال ہے، آپ کے قریبی رشتہ دار میں، آپ کے دوست جس کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے، اس کے گھر میں کس طرح سے روزہ کھولا جا رہا ہے، کس طرح سے سحری کی جا رہی ہے، ان کے گھر میں ان کی معاشی حال کیا ہے، ان کے پاس کیا راشن ہے یا نہیں ہے، تحقیق کر کر آپ تقسیم کریے۔ مگر آپ ہزاروں روپے خرچہ کر کر اپنے فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ باہر جا کر ہوٹلوں میں ہزاروں روپے خرچہ کرنا، کیونکہ کاروبار کرنے والا تو کاروبار کرے گا، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، مگر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں ان کو کاروبار نہ کرو نہیں بولوں، کرو بالکل، مگر جو اکثر لوگ شو پٹ اپ کرنے کے لیے دوستانے میں شان میں آ کر ہزاروں روپے ہوٹلوں میں بن رہے، وہی پیسے ہمارے قریبی رشتہ دار میں، ہمارے بھائیوں میں، بہنوں میں، دوستوں میں تحقیق کر کر بن مٹھی انہیں آپ خدمت کریے۔ امید رکھتا ہوں اس چیز کو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا ٹی وی 11 کا جو خصوصی پروگرام۔ پھر سے ایک بار روزانہ ہم اسپیشل پروگرام بتاتے جائیں گے، اور پھر سے ایک بار دنیا بھر کے سارے مسلمانوں کو اور ٹی وی 11 کے جتنے بھی ویورز ہیں ان تمام کو دل کی گہرائیوں سے رمضان کا چاند مبارک۔ کیمرہ مین سید
عارف کے ساتھ میں سید حبیب ٹی وی 11 نیوز حیدرآباد.